جو ہر دن جو ہے وہ خواتین کا دن ہے، اور ان کے بغیر ہماری زندگی کا کوئی دن بھی مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ ہر دن میں خواتین کا جو اصل رنگ ہے، جب تک وہ عیاں نہ ہو، وہ رنگ نہ نکھرے، نہ گھر کے اندر کسی رشتے کا تقدس بحال رہتا ہے، اور نہ گھر سے باہر کسی دفتر کے اندر ان خواتین کی پارٹیسپیشن کے بغیر وہ عمل مکمل ہوتا ہے، نہ کسی حکومت کی پالیسیز میں خواتین کو مناسب جگہ دیے بغیر ان کے اپنے پالیسی میکر جو ہیں وہ کسی جگہ بھی سرخرو نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا صرف ایک دن کو خواتین کی آزادی کے ساتھ ڈیڈیکیٹ کرنا یہ تھوڑا سا ناانصافی پہ مبنی رویہ ہے۔ ہر دن جو ہے وہ خواتین کا ہونا چاہیے، اور پاکستان اور دنیا بھر کے ہر معاشرے میں ہر دن کو خواتین کی طاقت اور یکجہتی کے طور پہ منایا جانا چاہیے۔ میں آج حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب کی طرف سے، کیونکہ ایک پبلک ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہوئے، ایک وومن ایکٹیوسٹ ہوتے ہوئے، ایک سوشل ورکر ہوتے ہوئے، ایک سب سے اہم ہیلتھ پروفیشنل ہوتے ہوئے، یہ پیغام لے کے آئی ہوں آپ سب کے پاس کہ ہماری آدھی سے زائد جو آبادی ہے وہ ان یوٹیلائزڈ فورس ہے، اس کو فعال بنانے کے لیے معاشرے کی ترقی اور خوشحالی میں امپورٹنٹ کنٹریبیوٹری پارٹنر بنانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا جو مینیفیسٹو ہے اس کے اندر عمران خان کی جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ہم کنوینسڈ ہیں کہ پاکستان کو آگے بڑھنا ہے، ترقی کی منازل طے کرنی ہے، اور جو ہمارے چیلنجز ہیں ان کو اپرچونٹیز میں بدلنا ہے۔ تو وہ صرف اور صرف ایک ریسپی ہے کہ ہم اپنی خواتین کو بااختیار بنائیں، اپنی خواتین کو آئینی اور قانونی تحفظ دیں، ان کے بنیادی حقوق کو جو پاکستان کا آئین اور ہمارا دین ضمانت دیتا ہے ان تک پہنچانے کے لیے کلیدی کردار ادا کریں۔ تو مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ جہاں ہماری پارٹی کی سطح پہ میری بہنیں متحرک ہیں، وہاں حکومتی سطح پہ کیبنٹ کے اندر عاطفہ ریاض جیسی ہماری وومن منسٹر، جس نے 2018 کی جو وومن امپاورمنٹ پالیسی ہے نہ صرف اس کو تشکیل دیا بلکہ اس حوالے سے عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ایک معاون بن کے جس طرح سے محنت کر کے معاشرے کے تمام سیگمنٹس کو اکٹھا کر کے وہ اس پالیسی پہ عمل درآمد کرنے کے لیے کوشاں ہیں، میں ان کی اور ان کی ٹیم کو بھی خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ چونکہ اس وقت آج کا دن جو ہے وہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ ہر سال یہ دن آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن ہر سال اس دن کے اندر ہم کیا اچیو کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہماری اس فنکشن اور اس کوشش کی بعد عام عورت کی زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے اور ہم اس کے دکھوں کا کس حد تک مداوع کرتے ہیں۔ یہ وہ چیلنج ہے ہمارے سامنے جس کو اوورکم کرنے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جو اس وقت سب سے بڑی کمٹمنٹ ہے کہ ہم نے اپنے معاشرتی رویوں کو کیسے بدلنا ہے، اور وہ معاشرتی رویے جو ہمارے ہر شعبے سے جڑے ہوئے ہیں وہ کسی ایک حکومت کے روڈ میپ کی عکاسی نہیں کرتے۔ ہر شعبہ جو ہے اس کو آگے بڑھنا ہے، اور خاص طور پہ جو ہمارے نان گورنمنٹل پارٹنر ہیں ان کو جب تک ہم
فیسیلیٹیشن کر کے اونرشپ نہیں دیتے اور حکومتی ترجیحات جو ہیں اس کو پریکٹیکلی نچلی سطح پہ امپلیمنٹ نہیں کرتے تو ہمارا یہ مشن ادھورا رہتا ہے۔ میں حکومت پنجاب کی جو 15 ہماری مین منسٹریز ہیں جو خواتین کے حقوق کے ساتھ جڑی ہیں، وہاں جو ڈسکریمنیٹری لاز ہیں ان قوانین کو خواتین کے حقوق کے ساتھ ہم آہنگ بنانے کے لیے ہم نے ان 15 منسٹریز میں ریکمنڈیشن کی ہے۔ وہ خواتین جو پریکٹیکلی معاشی محاذ پہ ایز اے ورکنگ وومن کام کر رہی ہیں ان کو سہولت کاری فراہم کرنے کے لیے جو ڈے کیئر سینٹرز کے اقدامات اٹھائے گئے ہیں، مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہے کہ 212 ڈے کیئر سینٹر پنجاب میں قائم کیے گئے ہیں، اور جو ہمارا وومن پروٹیکشن ایکشن پلان ہے اس کے اندر جو ایکسکلوسیو آپ کے لیے خواتین کے لیے ایک چھت کے نیچے آپ کی خواتین کی ترقی کے ساتھ جڑے منصوبے ہیں اس کے باضابطہ عمل کا آغاز ہو چکا ہے۔ میرے سامنے ایک ورکنگ وومن ہوتے ہوئے کیا چیلنج ہے جو میں دیکھتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ میری بچیاں، میری بیٹیاں، میری بہنیں، مائیں وہ اس رویے سے کسی طرح بچ سکیں اور ان کے راستے کے کانٹے ہم مل کے چن لیں، اور اپنی اگلی نسل کو جب یہ پاکستان ہم ہینڈ اوور کریں تو ایک بہتر پاکستان ہو، ان کے ترقی اور خوشحالی کے راستے کی رکاوٹیں ہٹ گئی ہوں اور ان کو ہر طرح کا آئینی اور قانونی تحفظ دستیاب ہو۔ میں یہ دیکھتی ہوں کہ سب سے پہلے میرے یہ جو بھائی بیٹھے ہیں، یہ میرے بیٹے بیٹھے ہیں، یہ میرے جو یہاں اس پروگرام کے اندر ایک کلیدی پارٹنرز ہیں، جب تک ہم میل اور فیمیل اس جینڈر ڈسکریمنیشن سے نکل کے ہم ایز اے پارٹنر اپنے ان تمام رویوں کو درست نہیں کرتے، جو مائنڈ سیٹ ہے ہمارا، جو ہماری سوچ ہے، کوئی معاشرہ اس وقت تک نہیں بدل سکتا جب تک آپ اس معاشرے کی سوچ نہیں بدلتے، اور سوچ کو بدلنے کے لیے، اس مائنڈ سیٹ کو بدلنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ اور اس حال کے اندر جتنے مرد حضرات موجود ہیں، مجھے خوشی ہے یہ جان کے کہ وومن ڈے میں آج وہ بھی ہمارے ساتھ پارٹنرشپ میں کھڑے ہیں، اور یہی وہ تبدیلی ہے، کیونکہ اکیلی خواتین تنہا کسی طرح بھی اپنے ان حقوق کے لیے جدوجہد نہیں کر سکتی جب تک اس کا بھائی اس کی طاقت بن کے، اس کا باپ اس کا سرپرست بن کے، اس کا خاوند اس کا سہولت کار بن کے آگے نہیں بڑھے گا تو خواتین ترقی اور خوشحالی کا یہ خواب لے کے اپنی آنکھوں میں سجائے اسی طرح ریلیاں نکالتی رہیں گی اور اپنے دکھڑے بیان کرتی رہیں گی۔ ان کے دکھوں کا صرف اور صرف مداوا اور مرہم جو ہے اس کی کنجی مرد حضرات کی جیب میں ہے، وہ جس روپ میں بھی ہیں۔ ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم ایک اسلامی معاشرے کے اندر بستے ہیں جہاں ہمارا دین خواتین کے حقوق کے حوالے سے ہمیں نہ صرف طاقت دیتا ہے بلکہ دنیا کا سب سے پہلا چارٹر آف ہیومن رائٹس اور وومن رائٹس جو ہے وہ قرآن پاک کی شکل میں ہمارے پاس ایک اثاثہ ہے، اور ہمیں اپنے ان رائٹس کو انشور کرنے کے لیے صرف اور صرف ان اسلامی تعلیمات پہ عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ ہمارا یہ فخر سے سربلند ہونا چاہیے کہ ہم ایک ایسے معاشرے کے اندر رہنے والی بیٹیاں ہیں جہاں ہمارا والد جو ہے وہ رزق حلال کما کے ہمارے لیے ہر وقت جدوجہد کرتا ہے، اور ہم ایک ایسے اسلامی معاشرے کے اندر ایک بہن کی حیثیت سے ہماری وہ بھائی ہماری طاقت بن کے ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ایک چٹان جیسا عزم دیتا ہے۔ اور اسی معاشرے کے اندر وہ خامد جو ہے اگر اپنی بیوی کے ساتھ سپورٹ نہ کرے تو بیوی جتنی مرضی قابل ہو
وہ کسی صورت بھی اس معاشرے کے اندر اپنی جگہ نہیں بنا سکتی. اور یہ سارے آپ کی پازیٹیوٹی ہے. مغرب کے ساتھ جب ہم کمپیئر کرتے ہیں تو ہمیں یہ جان کے دکھ ہوتا ہے کہ ہماری جو اسلامک کلچر، ہسٹری، ہماری ویلیوز اور ہمارا ایک انتہائی قیمتی ثقافتی اور تہذیبی اور تمدنی رشتہ ہے، ہم اس کو ویکنس میں کنورٹ کرتے ہیں اور مغرب کے جو حد و حال ہے اس کو ہم اپنی سٹرینتھ بناتے ہیں. اور یہیں پہ ہمارا جو ہے وہ اصل ڈی ٹریک ہونے کے عمل کا آغاز ہوتا ہے. مغرب کے اندر آپ کو رائٹس اویلیبل ہیں لیکن اسلام کی طاقت سے زیادہ نہیں. اسلام کی جو اصل روح ہے اس کو آپ صرف لاگو کر دیں اور بحیثیت مسلمان یہ جان لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، سیرت طیبہ، ان کے اقوال زرعی، ان کی ذات اقدس، وہ چلتا پھرتا رول ماڈل جو خواتین کے لیے ہر روپ میں انہوں نے جس طرح کا میسج دیا، آج اسی سیرت نبوی کو آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے. مجھے فخر ہے یہ بتاتے ہوئے کہ ہم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروکار ہیں جنہوں نے تجارت کی اور تجارت سے پیسہ کمایا اور اسلام پہ خرچ کیا. اور ہمیں فخر ہے کہ ہم سیرت فاطمہ سلام اللہ کی ماننے والی ہیں جنہوں نے اپنے ماں کی گود سے ایسے لال جو ہے ان کی تربیت کی کہ جو آج اسلام کو بچانے کا حسن حسین علیہ السلام کی شکل میں انہوں نے وہ بیڑا اٹھایا. اور ہمیں فخر ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ کے روپ میں ہمیں وہ ورثہ ملا کہ جہاں بہن کی طاقت، بھائی کی طاقت بہن بنتی ہے اور اثار اور قربانی کی ایسی مثال بنتی ہے کہ وہ بڑے بڑے دربار جو ہیں ان کے اپنی بیانیے سے، اپنی کمٹمنٹ سے، اپنی اس بیانیوں کی طاقت سے ان طاقتور بتوں کو پاش پاش کرتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایسے روشنی کے مینار ہیں، ہماری وہ اسلام کے ساتھ جڑی خواتین جن کا ایک ایسا کردار ہے جس کو بنانے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ قیام پاکستان میں فاطمہ جناح کا جو کردار ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو جہاں قیام پاکستان میں ہماری نامور خواتین نے پاکستان بنانے میں جدوجہد میں اپنا حصہ اور کردار ادا کیا، آج استحکام پاکستان میں بھی آج کی خاتون کو آگے بڑھنا ہے. اور استحکام پاکستان اس وقت تک یقینی خواب کی تعبیر نہیں بن سکتا جب تک خواتین معاشی محاذ پہ انگیج نہیں ہوتی. آج ہمارے سامنے مجھے احساس ہے کہ آج مہنگائی میں سب سے پہلا جو وکٹم ہے وہ خاتون ہے، جو گھریلو خاتون ہو، ورکنگ وومن ہو، ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، کسی روپ میں بھی ہو، بیوی ہو، سب سے زیادہ مہنگائی کے شکنجے میں جو ڈسٹرب ہوتی ہے وہ آج کی عورت ہے. اور اس عورت کو سب سے بڑا چیلنج کیا ہے کہ ہمارے معاشی محاذ پہ جو انڈیکیٹرز ہیں وہ سپورٹیو نہیں ہیں. ہمارے سامنے حکومتی نمائندوں کے سامنے کیا سب سے بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ ہمارے ڈیمانڈ اور سپلائی میں گیپ ہے. مجھے خوشی ہے کہ UNFPA اس کو آرگنائز کر رہا ہے اور UNFPA کو پتہ ہے کہ جو پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے ہمارا وہی آج سب سے بڑا چیلنج ہے. مدر آف آل ایول از یور پاپولیشن گروتھ ریٹ. اور ہمارا ڈیمانڈ سپلائی گیپ ہی وہ کرائسس کو جنم دیتا ہے. اور آج کی ماں کو ہم نے جہاں بااختیار بنانا ہے وہاں اس کو ہم نے وسائل کے مطابق چادر پھیلانے کا جو اسلام کا درس ہے اس کو بھی عام کرنا ہے. اور ہم نے فیملی پلاننگ اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ اور برتھ سپیسنگ کی طرف جانا ہے. کیونکہ جب آپ فیملی پلاننگ، برتھ سپیسنگ اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو وہ اسی کے اندر تمام مسائل کا نسخہ کیمیا موجود ہے کہ جو وسائل آپ کو اجازت دیتے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو پلان کرے اور اس سے آپ کی زندگی میں بہتر آئے گی.
بہتری آئے گی حکومتی ترجیحات میں. آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ معاشی محاذ پہ اکیلے حکومتیں نہیں لڑا کرتی, اور آج ہمارے سامنے اکنامک فرنٹ پہ جو چیلنج ہے, دنیا آج جو جنگ لڑ رہی ہے وہ اسلحے, بارود اور توپوں اور میزائلوں سے نہیں لڑ رہی ہے. آج ٹیکنالوجی کا دور ہے, اور آج اس دور میں ہر وہ قوم جو اکنامک انڈیکیٹرز بہتر بنا کے اکنامک فرنٹ پہ جنگ جیت رہی ہے, ان کی اگر آپ ہسٹری دیکھتے ہیں تو اس میں خواتین کا کلیدی کردار ہے جو اکنامک فرنٹ پہ اپنے مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں. پاکستانی معیشت کو اس سے بہتر اور کیا آپ سہارا دیں گی کہ آج میری بہنیں اگر جو 52% ان یوٹیلائزڈ فورس ہے اس کو ہم اکنامک فرنٹ میں انگیج کر لیں, ان کو یوٹیلائز کر لیں, اور الٹیمیٹلی اسی سے پاکستان کے معاشی محاذ کے چیلنجز اوور کم ہوں گے, اور ہم پاکستان جو ہے وہ گیونگ اینڈ پہ آئے گا, اور ہم خوددار قوم جو اقبال نے ہمیں سوچ دے رہی تھی اس کی طرف بڑھیں گے, اور خود ہی سے ہی آپ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے پاکستان کو طاقت دے سکتے ہیں. آپ کے پاس صلاحیتیں ہیں, آپ کے پاس کمٹمنٹ ہے, آپ کے پاس ڈیڈیکیشن ہے, آپ کے پاس ڈیووشن ہے. اگر نہیں تو اپرچونٹیز کی نہیں اور اس میں کمی ہے. آج انشاءاللہ ان اپرچونٹیز کی طرف ہم نے بڑھنا ہے, اور منسٹر وومن ڈیولپمنٹ جو ہے اس کا کام آپ کے لیے مواقع پیدا کرنا ہے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں ان مواقع کو آپ تک پہنچانا ہے, اور وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ہم نے دنیا میں پاکستانی عورت کا روشن درخشاں باوقار جو چہرہ ہے, حقیقی چہرہ ہے, اس کو پیش کرنا ہے, اور اسی سے پاکستان کی اصل شناخت اور پاکستان کا اصل حسن جو ہے وہ دوبالا ہوگا. آپ سب کی تشریف آوری کا بھی بہت شکریہ, اور آرگنائزرز کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے یہاں بلایا. اور میڈیا میں آخری بات جو میری میڈیا کی خواتین ہے, جو آج چونکہ خواتین کا دن ہے تو آج کا دن ہم میڈیا میں کام کرنے والی خواتین کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں, اور وہ خواتین جو آج مشکل کام جو ہے وہ مردوں کے شانہ بشانہ, کوئی کیمرہ مین کے روپ میں ہے, کوئی رپورٹر کے روپ میں ہے, کوئی اینکر کے روپ میں ہے, کوئی ٹیکنالوجی میں کمپیوٹر پر بیٹھی اسکرپٹ رائٹر ہے, جس بھی شعبے میں آپ کام کر رہی ہیں میں آپ سب کو سلام پیش کرتی ہوں. لیڈی ہیلتھ وزٹر بیٹھی ہیں, ان کے بارے میں بتائیں کہ ان لوگوں کا کیا قصور ہے. لیڈی ہیلتھ ورکر جو ہے وہ ہماری قیمتی فورس ہے, ہماری وہ بہنیں ہیں جو گھر گھر جا کے حکومتی ترجیحات اور عوام کے مفاد کی پالیسیز جو ہیں ان کو امپلیمنٹ کرتی ہیں. وہ ورکرز جو ہیلتھ میں ہوں, سوشل سیکٹر میں ہوں, ایجوکیشن میں ہوں, وومن ڈیولپمنٹ میں ہوں, سوشل ویلفیئر میں ہوں, جہاں جہاں خواتین ایز اے ورکر کام کر رہی ہیں, کھیتوں میں ہوں, کھلیانوں میں ہوں, فیکٹریز میں ہوں, ہوم بیسڈ ورکرز ہوں, جہاں پہ بھی وہ بیٹھی ہیں ہم ان کے حقوق کے ضامن ہیں. ہمارا فرض ہے حکومت کا کہ ان کو آئینی اور قانونی تحفظ دیں, اور جو پاکستان کا آئین اور اسلام ان کو حقوق دیتا ہے ان کو 100% ان تک پہنچانے کے لیے سہولت کاری کریں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت وومن ڈے کے حوالے سے دو ایکسٹریمز چل رہی ہیں. ایک وہ ہے جو کہ ابھی آشما نیاز فتیانہ صاحب نے یہاں گئی دختران پاکستان, جس پر گورنمنٹ پچھلے 1 سال میں کوئی پاورفل امپیکٹ بیانیہ نہیں دے سکی. دوسرا, لاہور کی سڑکوں میں تھوڑی دیر بعد ابھی جلوس نکلے گا جو کہ ہر سال 8 اس تاریخ کو نکلتا ہے, 8 مارچ کو نکلتا ہے, میرا جسم. ٹھیک ہے, اس دونوں پیرائے کے دوران آپ کی حکومت کھڑی کہاں پر ہے, تو اس کو واضح کیے, اور سیاسی سوال ساتھ ہی ساتھ لینے کہ اس وقت پنجاب میں
पंजाब में घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दे रही है कि सुनने में आ रहा है कि पंजाब में जल्द ही घंटी बजने वाली है और चीफ मिनिस्टर के हवाले से ये घंटी बजेगी, क्या कहती है? पहली बात सिर्फ जो आपने कहा कि एक तरफ दुख्तराने पाकिस्तान, दूसरी तरफ हमारी कुछ ऐसी बहनें जो मेरा जिस्म का नारा लगा के सड़कों पे अपने हकूक के लिए निकल रही हैं। मैं ये कहती हूँ कि दुख्तराने पाकिस्तान जो है वो हमारा असल हकीकी चेहरा है, जो हमारी सोशो कल्चर रिलीजियस वैल्यूज़ के साथ जुड़ा है। हमें उस औरत का हकीकी रूप जो है वो दुनिया के सामने लाना है, जो असल इस्लामी फलाही रियासत के अंदर ख़वातीन का रोल है और रूप है। दूसरा जो आपने बात की है, जो आपके सड़कों पे मार्च करने वाले, मुझे उनकी काज से इख्तलाफ नहीं है। काज जो है अगर वो ख़वातीन के हकूक़ के साथ जुड़ी है तो वो काज में सबसे आगे मैं उनकी स्पोक्स पर्सन हूँ। लेकिन अगर वो स्लोगन ऐसे होंगे जहाँ मेरी बहनें बेटियाँ, हमारा हर घर का माहौल जो है वो इजाज़त नहीं देगा, तो मेरी उन बहनों को भी अपनी अदाओं पर गौर करना है कि उन हकूक़ को लेने के लिए हमें ऐसे स्लोगन जो हमारी सोशो कल्चर रिलीजियस वैल्यूज़ पे खुद कुछ हमलों का बायस बने, हमें उनसे ग्रेस करना है। हमने इस माशरे को मादर पिदर आज़ाद माशरा नहीं बनने देना। हमने इस माशरे को जो हमारा मशरकी हुस्न है उसको पामाल नहीं होने देना। हमने इस माशरे के अंदर इस्लामिक वैल्यूज़ और प्रिंसिपल पे मबनी एक ऐसा माशरा जहाँ जेंडर इक्वालिटी हो, जहाँ तमाम बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो और जहाँ हर मज़हब, नस्ल, रंग से बालातर होके ख़वातीन को मसावी हकूक़ दस्तयाब हों, हम उस माशरे की तरफ जाना चाहते हैं। ये मादर पिदर आज़ाद माशरा जो है ये मेरी नस्ल की तबाही का बायस माशरा होना है और मैं नहीं चाहती हूँ कि जो चीज़ मुझे अपनी बेटी के लिए पसंद ना हो, मैं अपनी कौम की बेटियों के लिए ऐसी किसी प्लानिंग का हिस्सा बनूं। और जो मेरी बेटियां ऐसे स्लोगन जो मुतनाज़ा स्लोगन है उनको लेके बाहर निकली हैं, तो हम उनको भी ये कहना चाहते हैं कि आप हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं। हमने इस मुआशरे को उसकी असर नौ तश्कील के लिए जो रास्ते में आपके कांटे हैं उनको चुनना है। ये कंडे बखेर रही हैं आप, जिससे आपकी अपने पाँव भी जख्मी होंगे और बाकी हमारी आने वाली नस्ल जो है वो भी इस तरह के स्लोगन्स की मुतहम्मल नहीं हो सकती। तो हमें बैलेंस क्रिएट करना है, इस मुआशरे के अंदर तवाज़ुन कायम करना है। ये इंतहा पसंदी वो किसी भी साइड पे हो, हमने उसकी नफ़ी करनी है और तवाज़ुन से ही दुनिया आगे बढ़ती है। बैलेंस से मुआशरे ना चला करते हैं बल्कि तबाहियाँ होती हैं उन माशरों की, और जिनकी पैरोकारी पे वो आगे चल रही हैं मगरब की, उनको देख लें कि वहाँ इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा औरत का इस्तेसाल जो है वो मगरब में हो रहा है। और ये स्लोगन्स जो हैं उनको अगर वुमन फ्रेंडली कर लें और काज के साथ हमें हमदर्दी, हम आपके साथ हैं काज पे, लेकिन ये जो ज़ात के साथ जुड़े स्लोगन है इसकी हम हौसला शिकनी करेंगे। जो पंजाब में आपने घंटियां बजाने की बात की है, मैं सिर्फ आखिर में आपको ये कहना चाहती हूँ, चूंकि आप तशरीफ लाए हैं और यहाँ पंजाब के इस प्रोग्राम के अंदर सियासी चूरन भी आपको चाहिए, तो उसके बगैर मीडिया को भी ज़ाहिर है आने का मकसद पूरा नहीं होता। तो आपने देखा कि जो घंटा इमरान खान ने पार्लियामेंट में बजाया
اب یہ گھنٹیاں بجاتے رہے اس کو کوئی نہیں سنے گا. جو ٹاس جیتنے کو سمجھ لیتے کہ ہم میچ جیت گئے ہیں, تو ٹاس جیتنا اور میچ جیتنا دو مختلف کیٹیگریز ہیں. انہوں نے سینٹ کی سیٹ پہ ٹاس جیتا تھا, عمران خان نے اعتماد کا ووٹ لے کے پارلیمنٹ میں میچ جیتا, تو گھنٹہ ان کا عمران خان بجا چکا ہے. اب یہ گھنٹیاں بجاتے رہے. یہ کل گھنٹی بجانے گئے تھے جہاں چوئی شجاعت نے ان کو ٹھینگا دکھایا اور چوئی شجاعت نے وہاں بتایا کہ میں وفادار ہوں, میں اصول پرست ہوں اور میں یہ مانگے تاکہ کی سیاست سے یہاں پنجاب کے اندر عدم استحکام پیدا نہیں کروں گا. تو ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ ہیں, ہماری عوام ہمارے ساتھ ہیں. یہ دار بدار کی ٹھوکریں کھانے والے, اچھا آپ نے یاد کرا دیا کہ آج کا دن چونکہ جالی راج کماری اور ان کی کنیزیں جو ہیں ان کو بھی ہم آج کا دن ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. مجھے ہمدردی ہے ان کنیزوں سے. میں آج کے دن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ بھی اپنی آزادی کے لیے کھڑی ہو. یہ ہاتھ باندھ کے پھولن بیوی کے پیچھے کھڑے ہو کے سارا لانا, یہ ہماری جو خواتین کے حقوق ہیں ان کی نفی ہے. سچ کو سچ کہیں اور برائی کو جڑ سے اکھاڑنے میں ہمارے ساتھ آئیں, کیونکہ خواتین کا وقار مجروح ہوتا ہے جب آپ کنیزوں کا روپ دھار لیتی ہیں. آپ کنیز نہیں ہیں, آپ ایک خاتون ہیں, اور خاتون جو ہے وہ حق کے لیے کھڑی ہوتی ہیں اور کلمہ حق بولتی ہے. ہمیں حق کی آواز کو آگے بڑھانا چاہیے. جی امین حفیظ, جی امین آخری کا عالمی دن ہے جو مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ بیٹھ کرنے کے باعث کی مذمت کرتی ہیں آپ. جی امین حفیظ. جی سوال یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں کم ووٹوں کے ساتھ یوسف رضا گیلانی سینیٹر بن گئے. سینٹ میں تو اب بہت زیادہ اکثریت ان کی پی ڈی ایم کی ہے, کیا وہاں پر چیئرمین سینٹ بن جائیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو یہ سوال پوچھنے سے پہلے تھوڑا سا یہ بھی سوچنا ہے کہ وہاں نوٹ سے بنے ہیں وہ یا ووٹ سے بنے ہیں. اور خود آپ نے اپنے سوال کی نفی کی ہے کہ سینٹ میں ووٹ کم ہونے کے باوجود, اس کا مطلب قومی اسمبلی میں ووٹ کم ہونے کے باوجود, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں نوٹ نے ووٹ کو شکست دی ہے. تو نوٹ نے جب ووٹ کو شکست دی ہے تو یہی تو جدوجہد ہے ہماری, اور اسی جدوجہد میں آج کے دن خواتین کو کھڑا ہونا ہے اور صحیح تربیت کرنی ہے اپنی گود سے نکلنے والے اس لال کی, کہ وہ بکاؤ مال نہ بنے, وہ منڈیوں میں فروخت نہ ہو, وہ زمین فروش نہ ہو, وہ حق کے لیے کھڑا ہو. اور اس میں ماں کا کردار بہت اہم ہے. اور آج کے دن ان ماؤں کو اپنے بچوں کو کرپشن سے پاک کرنے کے لیے اور کرپٹ پریکٹسز سے بچانے کے لیے بھی نئے عزم اور نئے بلبلے سے آگے بڑھنا ہے. بہت شکریہ.